السلام علیکم ویورز. دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بہت سے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں نے، ویورز نے پوچھا ہے کہ آئی ہیڈ اے سافٹ کارنر فار ایم کیو ایم. تو اب وہ جو قائد تھے ان کے، وہ ڈاکٹر عمر فاروق کے قتل میں ملوث پائے گئے ہیں. تو اس پہ آپ کا تبصرہ سننا چاہیں گے. پہلی بات یہ ہے، ظاہر ہے نہ میں کراچی میں رہتا تھا، نہ میں اردو سپیکنگ ہوں، نہ میرا زندگی میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اگر وہ تعلق رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ میں باقاعدہ اس کا فارمل ایک زمانے میں ممبر تھا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، بالکل درست ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کی پارٹی تھی. مجھے پاکستان کے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور نیچے تک کے لوگوں سے دلچسپی اور کمٹمنٹ ہے. میری اس ملک کے فیوڈلز، انڈسٹریلسٹ وغیرہ، ان میں مجھے کوئی لمبی چوڑی دلچسپی نہیں ہے. ہم وطن ہونے کے ناطے بالکل ٹھیک ہیں. اللہ پاک ہر ایک پہ کرم کرے اور ہر ایک کو اپنی امان میں رکھے. پراسپیرٹی ہمارے کاروباری طبقے کی، ٹریڈر کی، بزنس مین کی، انڈسٹریلسٹ کی، مینوفیکچرر کی، وہ عزیز ہے. لیکن ٹاپ پریورٹی ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے ود اے تھنکنگ مائنڈ میری کمٹمنٹ عام آدمی کے ساتھ ہے. اور عام آدمی کا کیا مطلب ہے؟ محروم طبقات. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کی مڈل کلاس بھی بیسیکلی محروم طبقات میں شامل ہے. یہ وہ کلاس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا. اور یہی لوگ دراصل کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یہی لوگ کسی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں. سو میری کمٹمنٹ پہلی بار اس ملک کی تاریخ میں، اور اگر اس کو ذرا زیادہ وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو شاید دوسری بار، جماعت اسلامی ڈیفینیٹلی ایک مڈل کلاس کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن میں ان کے بنیادی چونکہ اپروچ سے ہی ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بہت ہی نیرو ہے، تو اس لیے وہ نہیں. یہ آئے مجھے فارورڈ لکنگ لگے، ماڈرن لگے، مڈل کلاس کے لوگ لگے، پڑھے لکھے لوگ لگے. اب یہ ساری کوالیفیکیشنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ڈسیشن میکرز میں دیکھنا چاہتے ہیں. میرا 26-27 سال میں نے سینکڑوں بار یہ بات لکھی ہوگی کہ یہ اسمبلیاں ہماری ہیں ہی نہیں. عام آدمی کی نمائندگی ہے ہی نہیں وہاں. انہوں نے جینڈر کی بنیاد پہ عورتیں گھسائیں وہاں اسپیشل سیٹوں پہ. تو مجھے تو وہاں کبھی کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی جو کپاس چنتی ہو یا مونجی لگاتی ہو. سو اٹریکٹ ہونے کی بنیادی وجہ تھی اور آج بھی میری وہ دلچسپی اور انوالومنٹ. آپ یقین کریں آج بھی اگر کوئی مڈل کلاس کے محروم طبقات کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے والی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو تو میں اس کو پھر جوا کھیلوں گا، پھر سپورٹ کروں گا. اور اب بھی ایم کیو ایم کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر سے ایک بہتر لاٹ، ایک بہتر مٹیریل جو ہے، بہت بہتر لوگ، اس کی غالباً ایک وجہ تھی جو انہوں نے ابیوز کیا اپنی مقبولیت کو، اپنی طاقت کو. تنظیمی طور پہ بہت سٹرونگ تھے، یہ ایک اور بڑا پلس پوائنٹ تھا. نارملی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح نہیں ہوتا. ہمارا سے گروہ ہوتے ہیں، اللہ توکل چل رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ڈسپلن تھے، بہت آرگنائز تھے.
بہت سائنٹیفک طریقے سے کام کرتے تھے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جن طبقات کو کبھی اقتدار اور اختیار نصیب ہی نہ ہوا وہ جب ان کو اس طرح کی طاقت اور اس طرح کا اقتدار اور اختیار ملتا ہے، چونکہ کہنے کو وہ چھوٹی جماعت ہی رہی لیکن وہ بڑی فیصلہ کن تھی. وہ اپنا بوجھ جس پلڑے میں ڈال دیتی وہ پلڑا فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لیتا تھا. سو ریگریٹ مجھے ہرگز کوئی نہیں ہے. ان کے جو بہت سارے لوگ ٹوٹ پھوٹ کے بعد جو نکلے ہیں انہوں نے ری وزٹ کیا ہوگا، غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھیں یہ کمال کی بات، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ زندگی ہے. یہ 2+2 نہیں ہے. یہ کبھی 2+2 8 ہوتا ہے، کبھی 6 ہوتا ہے، کبھی 3 ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتا ہے، کبھی 0 ہوتا ہے. میں یہاں آپ کو مثال دوں، آٹومن امپائر کا جو عظیم ترین سلمان علی شان، میں پہلے بھی ان کا ذکر کرتا ہوں، انہوں نے اپنے عہد کے عظیم ترین بحری قزاق خیر الدین باربروسا ہمارے لکھتے ہیں، ہم خیر الدین کہتے ہیں، ترک جو ہیں اس کو خیر الدین کہتے ہیں. تو سلطان نے اپروچ کیا کس کو؟ بحری قزاق کو. اس کو برین واش کیا، اس کو سمجھایا، اس کو بتایا کہ تم کتنا لوٹ لیتے رہو گے تم قزاق کے قزاق کی، ٹھیک ہے تو بہتر ہے اپنے ملک کی اپنی قوم کی خدمت کرو. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ عظیم ترین نیول چیف امیر البحر، میں ان کی قبر پہ بھی ایک سے زیادہ بار حاضری دے چکا ہوں. سو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑے کھیل کا ایک حصہ ہے. ہوا جھٹکا لگا، اقتدار اختیار جنہوں نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ ضرورت سے زیادہ دیکھ لیا تو بدہضمی ہو گئی. اس لیے وجہ میری آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. آج بھی اگر کوئی مڈل کلاس، دیکھیں ہم ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، ملک گر بھی پڑ جاتا ہے، ڈال دیا گیا ہے. میں جو کہتا ہوں نا ملک ٹریک پہ ہو، وہ یہاں تو ٹریک چوری ہو چکا. میں یہ بات کرتا ہوں ہمیں فیوڈلز کے انڈسٹریلسٹ نے جو زخم لگائے ہیں اس ملک کو، وہ نہیں. ہم نفسیاتی طور پہ ہم تیار ہیں کہ یہ تو اند آتا ہے، یہ تو ان کا حق ہے، یہ ان کا پیدائشی آبائی حق ہے. تو انہوں نے تو بہت ہی بھیانک غلطیاں کی ہیں اور آدھا ملک گنوانے میں ان کا رول ہے. اس وقت تو یہ ایم ٹائپ کا وجود ہی نہیں تھا. سو نصابی طور پہ ایکڈیمکلی اسپیکنگ میں تو آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک میں پی ٹی آئی میں ایک اٹریکشن میرے لیے کم از کم، میں تو ہیرو ورشپ کا تو بندہ ہی نہیں ہوں. یہ ورلڈ کپ شرلڈ کپ مجھے تو کرکٹ کی سمجھ کوئی نہیں. تو ہیرو شیرو تو میرا کوئی نہیں، میرا ایک ہی ہیرو. یہ میں پہلی بار نہیں بات کر رہا، آپ کے سوال کے جواب میں بات نہیں کر رہا، 20 انٹرویوز میں یہ بات کر سکوں، مسلمان کا کوئی ہیرو ہو سکتا ہی نہیں. ہمارا صرف ایک ہستی، صرف ایک ساتھ. خود میں ظاہر ہے کوئی ڈرائنگ روم گوسپ تو نہیں ہو رہی. میں نے ایک مصطفیٰ کمال جو ہیں ان سے میں نے کہا تھا کہ حضور کی سیرت پڑھو اور صرف ثواب کے لیے نہیں، سمجھ کے پڑھو کہ پالیٹکس کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں. وہ ان کی علی شان ترین شخصیت کا ایک جہت ہے، ایک ڈائمینشن ہے پالیٹکس. اچھا سو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پہ تو کوئی لین دین، میرا تو جو لوکل سے یہاں کے رہنے والے ان کے ساتھ ہی دشمنی رہی. ہماری دشمنی نہیں کہنا چاہیے، آپ سمجھو ناپسندیدگی. دے ہیٹڈ می اینڈ دے اسٹل ہیٹ می. حالانکہ اب وہ ہیٹڈ تھوڑی اس لیے کم ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ اقتدار میں نہیں رہے تو اب میں اس طرح اتنی سخت زبان ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. پہلے بھی جب یہ ایگزائل میں گئے تھے، جلا وطنی میں گئے تھے، تب بھی میں نے بالکل ہاتھ کھینچ لیا تھا. جتنی دیر یہ سعودی عربیہ میں رہے ہیں یا بعد میں انگلینڈ رہے ہیں، کوئی ایک کالم، کوئی ایک لائن ان کے خلاف میں نے لکھی ہوں. زیب نہیں دیتا. جب when somebody is under clouds تو نہیں کرنا چاہیے. اصولاً نصابی طور پہ، اصولی طور پہ، کتابی طور پہ میری کمٹمنٹ اس ملک کے محروم طبقات کے ساتھ ہیں، غریب عوام سے لے کے مڈل کلاس تک، ایون اپر مڈل کلاس تک، ان کے لوڈے لپاٹے مطلب وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اقتدار میں تو ہر بڑا آدمی
ہماری مڈل کلاس نے پیدا کیا ہے. ٹاپ کے پلیئرز اس ملک کے آپ دیکھ لو, ٹاپ کے آپ سنگرز دیکھ لو, رائٹرز دیکھ لو, انجینئرز دیکھ لو, ڈاکٹرز دیکھ لو, جنرلز دیکھ لو. وہ صرف پولیٹیشین ہی ایک ایسی کوئی کستوری ہے جو مڈل کلاس, انہوں نے حالات ایسے کریٹ کیے ہیں. سو وہ ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یا جو بھی کہہ لیں آپ, وہ آئے تھے تو ظاہر ہے مجھے انہوں نے اٹریکٹ کیا. آج بھی اگر کوئی ان طبقات پہ مشتمل کو پولیٹیکل پارٹی اگر اٹھتی ہے یا کوئی لوگ سامنے آتے ہیں تو میری غیر مشروط سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی. تو اس سے زیادہ اب چونکہ صورت عالم کی تبدیل ہو چکی ہے, اس سے زیادہ بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. تھینک یو ویری مچ.